زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ۔ توئی آقائے من مولائے من والی جان من، توئی دانی کے جستو کسندارم یا رسول اللہ۔ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرا، ز لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ز لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں۔ پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں۔ تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں۔ اور بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی، بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی۔ زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو۔ میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے ان فتنوں کے دور میں بھی ہم تمام کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھا۔ آج کا دن بے حد ہی مبارک ہے، آج کا دن بڑا ہی متبرک ہے کہ آج عید الفطر ہے۔ آج وہ مقدس عید ہے، وہ مقدس عید ہے کہ ایک مہینہ مسلسل روزے رکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم کو یہ عید کا انعام عطا فرمایا۔ ایک مہینہ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزاری ہے، روزہ رکھ رکھ کر گزارا ہے، تراویحاں پڑھی ہے، مسجدوں کو آباد کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ یہ مقدس ساعتیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آج کے دن کی برکت کے بارے میں آپ کو کیا کہوں۔ آج کے لمحے لمحے میں اللہ تعالیٰ مومنین پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن ہزاروں گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ آج وہ مقدس دن ہے، وہ مقدس دن ہے کہ جب بندہ تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کو جانے کے ارادے سے وہ نکلتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے۔ اور مسلمانوں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا اپنے حاصل کلام کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک دفعہ اپنی موجودگی کا اعلان فرمائیے، جو حضرات سن رہے ہیں سبحان اللہ کہیں، ذرا زور سے کہیں۔ آپ حضرات مسجد میں آ کر جمع ہوئے ہیں، اور جتنے حضرات ابھی آ کر نیچے بیٹھ چکے ہیں سیلار میں، ان سے گزارش کرتا ہوں پہلے اوپر کا حصہ بھر دیجئے، اس کے بعد میں جو ہے نیچے بیٹھیں۔ آپ سیدھے آ کر نیچے بیٹھ رہے ہیں، یعنی آپ مسجد کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی صفوں کو پر کرتے ہوئے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ کا باعث نہ بنے، رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ بات میں حاصل کلام کی طرف میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اور روزوں کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ روزوں کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آج ہم نے بہترین لباس پہنا ہے، آج ہم عید منانے کے لیے آئے ہیں۔ تھوڑا سا توجہ فرمائیے، آج کے دن صحابہ اکرام کا کیا کام ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عید کا دن ہے اور رو رہے ہیں، آنسو آپ کی آنکھوں سے بہہ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے،
آنسو آپ کی آنکھوں سے بہ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، آپ آج خوش کیوں نہیں ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میاں عید تو اس کی ہے اللہ نے جس کے روزے قبول فرمائے ہیں، مجھے کیا پتا کہ اللہ نے میرے روزے قبول فرمائے ہیں یا نہیں فرمائے ہیں۔ تو مسلمانوں میں تم کو ایک لمحے فکر کی طرف لے جا رہا ہوں۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو میرے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی سند عطا فرمائی تھی، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحق یجری علی لسان عمر، عمر کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس راہ سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ان اکابر صحابہ کی حالت تھی کہ وہ گریہ و زاری کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ماہ رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں، بس ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دنیا بن چکا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد مال و دولت ہو چکا ہے، ہماری زندگی کا مقصد عیش و عشرت ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جناتوں کو دنیا کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، دنیا کے سکے درہم و دینار کے لیے نہیں پیدا فرمایا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جنات کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہر وہ آدمی جو اس دنیا میں آ رہا ہے اس کے پیدا ہونے کا ایک ہی مقصد ہے من عرف ربہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آنے کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کی شناخت کر لی، گویا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ دنیا میں ہر آنے والا انسان یہ جانتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، دنیا میں ہر پیدا ہونے والا انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی موت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہر شے کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، بس اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو مسلمانوں تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا، موت حقیقت ہے، موت حقیقت ہے، دنیا ایک خواب ہے۔ موت جب آنے والی ہے تو ہم تیاری کیسی کر رہے ہیں، کیسے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہمارے سروں پر ٹوپیاں آ جاتی ہے، رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہماری مسجدوں کی صفیں بھر جاتی ہے، رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم جو ہے دینداری کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جب رمضان کی عید آ جاتی ہے، عید کا دن گزر جاتا ہے تو ہماری زندگیاں شیطانی راہ پر آ جاتی ہے، ہماری زندگیاں جھوٹ پر، مکر پر، فریب پر آ جاتی ہے۔ بتائیے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ ایک مہینہ آپ نے جس رب کی بندگی فرمائی ہے وہی رب تم کو رزق دینے والا ہے۔ آج بھی وہی پروردگار ہے، کل بھی تمہارا وہی پروردگار تھا، پھر کل بھی تمہارا وہی پروردگار رہے گا۔ اب آپ کے ہاتھوں میں اپنا مقدر ہے، اب آپ کو جو ہے رمضان کے بعد میں اس راستے پر گزرنا ہے جو راستہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا، یا اس راستے پر جانا ہے جو راستہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوا، اللہ نے تمہارے رزق میں اضافے فرما دیے، ہوا نہیں ہوا اضافہ رزق میں؟ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تم کو رزق عطا فرمایا، جہاں پر تمہارا گمان نہیں جا سکتا تھا اللہ رب العزت نے وہاں سے تم کو عطا فرمایا ہے۔ تمہارے گھروں کے دستر بھرے ہوئے تھے، سحر میں دستر بھرے ہوئے تھے، افطار میں دستر بھرے ہوئے تھے جی، اور سحری میں اس لیے زیادہ کھا رہے تھے کیونکہ روزہ رہنا ہے، اور افطار میں زیادہ کھا رہے تھے اس لیے کہ دن بھر بھوکے رہے۔ تو آپ جو ہے رمضان میں آپ کا رزق کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا، نعمتوں میں اضافے ہو گئے۔ مسلمانوں میں تم سے بتانا یہ چاہتا ہوں
کہ ایک مہینہ جب تم اللہ کی بندگی کرتے ہو، ایک مہینہ جب راتوں میں اٹھ کر تم اس کے لیے قیام کرتے ہو، ایک مہینہ جب تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تراویح پڑھتے ہو، اللہ کے لیے تم ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہو، دن میں روزہ رکھتے ہو، جھوٹ سے باز آ جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافے فرما دیتا ہے، اللہ تمہارے گھروں میں رزق کی برکت عطا فرما دیتا ہے، اللہ تم کو صحت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو مسلمانوں، کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم مسجدوں کو آج سے بھی آباد کریں، سارا سال آباد کریں، کیونکہ دیکھیے جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا تل لگا دیا جاتا ہے، سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے اور ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے اور ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو دل پاک و صاف ہوتا نا وہ گناہوں کی وجہ سے کالا ہو جاتا، اور جب دل کالا ہو جاتا تو اس میں شیطان کا بسیرا ہو جاتا، جب دل کالا ہو جاتا تو اللہ کے ذکر سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا، جب دل کالا ہو جاتا تو انسان گناہوں کے راستے پر نکل جاتا ہے، جب دل کالا ہو جاتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ ہوا کرتے ہیں، جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پیر گناہوں کی طرف جایا کرتے ہیں، جب دل کالا ہو جاتا ہے تو آنکھ بری چیزوں کو دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے، جب دل کالا ہو جاتا ہے تو تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، جب دل کالا ہو جاتا ہے تم سود خوری کرنے لگتے ہو، جب دل کالا ہو جاتا ہے تم حرام کے لقمے کھانے لگتے ہو۔ تو دیکھو، سب سے بہترین مسئلہ یہ ہے اپنے دل کو پاک کرو، رمضان میں تم نے 30 دن جو اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو بھی روشن کر دیا ہے، تمہارے چہروں کو بھی روشن کر دیا ہے، اب پھر وہی زندگی، وہی ٹریک، وہی شیطان کے راستے پر جا رہے، شیطان کے راستے پر مائل ہو جا رہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوا اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر بچہ جو اسکول کو جاتا ہے، ہر وہ بچہ جو کالج کو جاتا ہے، ہر وہ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کو جاتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ جتنا میں پڑھ رہا ہوں سال کے بعد میں مجھ کو امتحان دینا ہے۔ ہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو معلوم ہے جتنا سلیبس میں پڑھ رہا ہوں مجھے فائنل ایگزام میں جو ہے یہ تمام چیزیں لکھنا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، آپ کو یہ زندگی جو دی گئی ہے نا، یہ ایک پیریڈ کی طرح ہے، یہ زندگی ایک لمحے کی آپ کو دی گئی ہے، اور تم کو کہا گیا تمہارا امتحان قبر کے اندر ہونے والا ہے، قبر کے اندر تمہارا امتحان ہونے والا ہے۔ ہزاروں جنازوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہزاروں میتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہزاروں قبروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، قبروں پر جا رہے ہیں، قبرستان کو جا رہے ہیں، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کبھی قبرستان جا کر دیکھ لیجئے گا، ان قبرستانوں میں وہ لوگ بھی دفن ہے جس کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، وہ لوگ بھی قبرستانوں میں دفن نظر آئیں گے جو اپنے علم پر ناز کیا کرتے تھے، قبرستانوں میں وہ لوگ بھی تم کو نظر آئیں گے جس کو اپنی دولت کے اوپر بڑا غرور تھا، جس کو اپنے حسن و جمال پر بڑا غرور تھا، جس کو اپنی پراپرٹیز پر، اپنے بینک بیلنس پر بڑا غرور تھا، جس کو اپنی تعداد پر بڑا غرور تھا۔ کیا ہوا جب قبر کے اندر انسان چلا گیا، اندھیری قبر کا سامنا کر رہا ہے، کس کا غرور وہاں پر کام آتا ہے، کس کی طاقت وہاں پر کام آتی ہے، کس کی دولت وہاں پر کام آتی ہے؟ اگر قبر کے اندر کچھ کام آتا ہے تو یہ مسجدوں کی حاضری کام آتی ہے، قبر میں کچھ کام آ سکتا ہے تو یہ مسجدوں میں آنا کام آ سکتا ہے، قبر میں کچھ کام آ سکتا ہے تو نبی سے محبت کام آ سکتی ہے، قبر میں کچھ کام آ سکتا ہے تو آل رسول کی محبت کام آ سکتی ہے۔ بتائیے آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے اور اسلام کا درس کیا بتا رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے اور تمہاری زندگیاں کیا کہہ رہی ہے، رسول اللہ کا کردار کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے؟
آج ہمیں اتنا یاد ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر سے نکلتے تھے عید نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کو میرے نبی جاتے تھے تو آپ کو مولانا ضرور چیخ چیخ کر بتائے گا، یہی کہے گا مولوی تم کو کہ ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے آتے تھے، ارے یہ بتاؤ کہ میرے نبی جب راستے سے گزرتے تھے راستے میں کوئی پریشان حال دکھتا تو میرے آقا اس کی پریشانی کو دور فرمایا کرتے تھے، راستے میں کوئی غم زدہ دکھتا میرے آقا اس کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ نبی کا چلنا کیوں بتا رہے ہو؟ نبی کے چلنے کے ساتھ ساتھ سرکار کا کردار بھی بتاؤ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کو جا رہے ہیں، میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کو جا رہے ہیں، میرے سرکار کے ساتھ صحابہ کرام ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں چاند اور ستارے ایک ساتھ اتر کر آ گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک معصوم بچہ ہے جس کی عمر 4-5 سال کی ہے، رو رہا ہے، گریوزاری کر رہا ہے، کپڑوں پر گرد لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، چہرے پر خاک لگی ہوئی ہے۔ میرے سرکار نے جب اس کو روتا ہوا دیکھا، اور مسلمانوں ناز کرو کہ اللہ رب العزت نے تم کو ایسا نبی عطا فرمایا، جب پچھلی امتوں نے گناہ کیے تھے، حضرت نوح کی امت نے گناہ کی تھی، حضرت موسیٰ کی امت نے گناہ کی تھی، تو نبیوں نے ان کو ہلاکت کے لیے بد دعا کر دی تھی، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے آج تم ہزاروں گناہ کر رہے ہو، عذاب اس لیے نہیں آتا کیونکہ گنبد خضرا میں میرا اور تمہارا نبی ہمارے لیے استغفار کر رہا ہے، آقا ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کے دن میری امت کے نام اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بولیے کہاں پر پیش کیے جاتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے۔ میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو تمام امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیے، اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ یہاں سے یا نبی سلام علیکہ کہتے ہو تو میرے نبی گنبد خضرا سے جواب دیتے ہیں۔ کیسے؟ حضور جب تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ ہے، قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے، مصطفیٰ کا اعلان ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں، اسلام میں، ایمان میں ہمارے نبی کو ہم زندہ مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ زندہ مانتے ہیں۔ جنہوں نے نبی کو زندہ مانا اللہ نے ان کے دلوں کو زندگی عطا فرما دی۔ جنہوں نے مصطفیٰ کو زندہ مانا، جو نبی کو زندہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پاور عطا فرما دیتا ہے کہ جب وہ 300 سال پرانی قبر پر جا کر ٹھوکر مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم بِإِذْنِ عبد القادر، تو 300 سال پرانے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کرامات کیسے عطا ہوتی ہے؟ نبی کو جب زندہ مانتے ہو، مصطفیٰ سے تمہارا کنیکشن ہوتا ہے، رسول سے تمہارا کنیکشن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنے خاص بندوں میں چن لیتا ہے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لا رہا ہوں۔ سرکار کو سب پسند ہے، امت کا غم پسند نہیں ہے، امت کا رونا پسند نہیں ہے۔ اگر آپ روئے تو آپ کے ماں باپ کو جو ہے تھوڑا غم ہوگا، میرا بچہ رو رہا ہے، میری اولاد رو رہی ہے، میری اولاد تکلیف میں ہے۔ لیکن جب تم روتے ہو نا، تمہارے ماں باپ کو جتنا غم ہوتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ تمہارے نبی کو غم ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے، ہمارے نبی نے ہم سے کتنی محبت فرمائی ہے۔ سرکار جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں کہتے ہیں ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ زندگی تمام میرے نبی نے دعا کی مولا میری امت کو بخش دے، میری خطا کار امت کو بخش دے۔ یہاں تک کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو قبر شریف میں اتار رہا تھا تو حضور کے لب ہل رہے تھے، حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا کہ سرکار اپنے کفن مبارک میں کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی قبر میں بھی کہہ
کہہ رہے ہیں اللہم ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش۔ اتنا پیارا نبی، اتنا کریم نبی، اتنا رحیم نبی اللہ نے تم کو دیا، لیکن آپ اس نبی کا کون سا کہنا مان رہے ہیں؟ اس نبی کی کون سی سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہم کو وہی سنتیں یاد رہ گئی سرکار کی جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ میٹھا کھاتے، بولے میٹھا کھانا سنت ہے، دعوت آئی، دعوت میں جانا سنت ہے، ارے میاں مسجد کو آنا بھی سنت ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنا بھی سنت ہے۔ جی یہ چیزیں آپ کب کریں گے؟ ان چیزوں پر آپ کب توجہ دیں گے؟ تو حاصل کلام میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے، گریوزاری کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رک گئے۔ دیکھیے جو سب سے اعلیٰ ذات ہے کائنات کی، ایک چھوٹے سے بچے کے لیے رک جاتے ہیں۔ یہ اخلاق دیکھو، یہ کردار دیکھو، جس کے قدم چومنے کے لیے عرش بیتاب ہے، اور جس کے قدم جس زمین پر پڑ جائے وہ عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے۔ وہ مصطفیٰ جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہ نبی جس کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ نبی جس کے اشارے سے سورج پلٹ کر آ جاتا ہے، وہ نبی جو بے جان پتھروں سے بولی بلوا دیتے ہیں، وہ مصطفیٰ جو مردوں پر نگاہ ڈالے تو مردوں میں زندگی آ جاتی ہے، وہ نبی ایک معصوم سے بچے کے لیے، ارے ہم اور آپ رہے تو نکل جاتے، ارے رو رہا رونے دو، کون ہے کیا ہے کدھر ہے، کون ہے کیا ہے کدھر ہے۔ بات حاصل کلام، صفوں کو پورا کیجئے، آپ کو پہلے بولا میں، صفوں کو پورا کیجئے، پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہیں ہونا۔ دھوپ بھی ہے، دیکھو باہر دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، پھر لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے بھی ہے، آپ لوگ ایسا پھیل کے اگر بیٹھ جائیں گے تو بیچاروں کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے پیچھے۔ تو آئیے آگے آ کے 2 زانوں بیٹھ جائیے، ایک نماز کو بہت کم ٹائم باقی اپنے پاس، 2 زانوں بیٹھ جائیے، قریب قریب آئیے، تیزی کے ساتھ، شرمانا نہیں ہے، رائٹ لیفٹ آپ جہاں چاہے جا سکتے، یہاں بھی جگہ ہے، یہاں پر بھی جگہ ہے، اوپر بھی جگہ ہے، تیزی کے ساتھ قریب قریب آئے، تیزی کے ساتھ آئے، بغیر شور شرابے کے، بغیر شور شرابے کے تیزی کے ساتھ آئے۔ مسجد کا احترام ہے، ملحوظ رکھیں، درود شریف کا نظرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا، ذرا زور سے درود پڑھیے، چندہ نے مانگ رہا ہوں آپ سے، زور سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اب توجہ فرمائیے، آپ سرکار گلی سے گزر رہے ہیں، جی حضور علیہ السلام گزر رہے، بچہ رو رہا، نبی کریم علیہ السلام رک گئے، اس کو قریب کیا، ارشاد فرمایا کہ کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے والد شہید ہو چکے ہیں فلاں غزوے میں، میں یتیم ہوں، سب بچے مدینے کے نئے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، میرا والد بھی ہوتا تو مجھے لباس پہنا تھا۔ وہ بچہ رو رہا تھا، میرے آقا پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دیکھیے جب انسان کمال پہ ہوتا نا، انسان جب بلندی پر ہوتا نا، تو سامنے والے کا درد وہ محسوس کرتا، جس کے دل مردہ ہو جاتے نا، سامنے والے کی تکلیف اس کے اوپر آشکار نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی کو مصیبت میں دیکھیں اور آپ کا دل رونے لگے تو سمجھ جانا اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈالا ہے، اللہ نے تمہارے دل کو زندہ رکھا ہے۔ زندہ دل کیا ہوتے ہیں؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے اس کو اپنے گود میں لیا اور اپنے گھر گئے، اور جو ہے حکم دیا کہ اس لڑکے کو صاف ستھرا کر کر کپڑے پہناؤ، اس کو نہلایا گیا، اور اس بچے کو جو ہے حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے گئے، امام حسن مجتبیٰ کا لباس اس کو پہنایا گیا۔ اور میرے آقا پاک علیہ السلام جب اس کو لے کر نکلے مدینے کی گلیوں میں، تو جو بچے جن کے والدین زندہ تھے وہ رشک کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو سرکار کی رحمت ہم پر بھی ہو جاتی۔
کاش ہم بھی یتیم ہوتے. تو دیکھو ایک جگہ سے آنا دوسرے راستے سے جانا یہی سنت نہیں ہے. راستے میں جتنے لوگ غریب ہیں ان کی مدد کرتے ہوئے جائیے. راستے کا حق ادا کیجیے آپ, راستے کا حق ادا کیجیے آپ. بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. کیا بنایا ذرا بولیے؟ مسلمان بنایا ہے, مسلمان بنایا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر کر اپنی بات کو سمیٹ کر نماز عید کا طریقہ بیان کرتا ہوں. ابھی میرے پاس 15 منٹ ہے مکمل. ایک دوسرے میں بات کرنا چھوڑ دیجئے, ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجئے. بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں, بات حاصل کلام کی طرف. اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے, اور مسلمان کیا ہے؟ ساری دنیا کے لیے نمونہ حیات ہے. مسلمان کیا ہے؟ دنیا میں جتنی قومیں ہیں نا, ان قوموں نے اہل اسلام کو دیکھ کر اپنی زندگی میں سدھار پیدا کیا ہے. مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ مسلمان جب کسی راستے سے گزرتا ہے تو اس راستے پر کانٹیاں نہیں ہوتی, پتھر نہیں ہوتے. ایک یہودی جو ہے ایک راستے سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ اس راستے میں پتھر پڑے ہوئے, تو وہ یہودی جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں سے کہنے لگا کہ کیا اس علاقے میں مسلمان نہیں رہتے؟ نہیں رہتے؟ کہا کہ نہیں رہتے. کہا کہ کاش اس علاقے میں مسلمان ہوتے تو راستے میں کوئی پتھر نہیں ہوتا, راستے میں کوئی کانٹا نہیں ہوتا. جو اسلام تمہیں راستے صاف کرنے کا حکم دیتا ہے, جو اسلام تمہیں راستوں میں آڑ اگر آ جائے, پتھر کانٹیاں ہو تو صاف کرنے کا, تکلیف دہ چیز ہٹانے کا حکم دیتا ہے, وہ اسلام تمہیں کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتا. اس اسلام کے ماننے والے ایک دوسرے سے خصومت رکھے, یہ اسلام نہیں ہے. آپ اگر اپنے پڑوسی سے نفرت کر رہے ہیں تو جان لے آپ سب ہو سکتے ہیں, سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. اگر آپ کسی مسلمان سے لڑ رہے ہیں تو یاد رکھے آپ سب ہو سکتے ہیں لیکن سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. اگر آپ کسی پر ناحق ظلم کر رہے ہیں تو اپنے آپ کا اینالائسس کرے, آپ سب ہو سکتے ہیں, سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. کیوں؟ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان ایسی ایک عمارت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے, جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن آج ہمارے ضمیر اتنے مر چکے ہیں, آج ہمارے ایمان اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں. فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں, فلسطین میں عورتیں شہید ہو رہی ہے, فلسطین میں مسلمانوں کے محلے تباہ کر دیے گئے ہیں, فلسطین میں جو ہے مسلمانوں پر کھانا پانی بند کر دیا گیا ہے, چھوٹی چھوٹی لاشوں کی ڈھگاریں نظر آ رہی ہے. لیکن آج ایسے منظروں کو دیکھ کر بھی ہم اپنی زندگی میں مست جی رہے ہیں. افسوس کرنا تو دور کی بات, ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بھی آج لائق نہیں رہے. ارے بائیکاٹ کرنا تو دور ہے, ہم اس چیز کی طرف دیکھتے بھی نہیں. یاد رکھے اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام جو ہے اتحاد کا نام ہے. آج جو ہم بٹے ہوئے ہیں. اور ایک چیز آپ یاد رکھے, ہندوستان کے حالات دیکھیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات آپ دیکھیے. مسلمان کہیں پر بھی جو ہے سکون میں آپ کو نظر نہیں آئے گا, ہر طریقے سے ظلم ہو رہا ہے. کیوں؟ یہودی, نصرانی, مشرکین, ایتھسٹ, جتنے غیر مسلم مذہب ہے وہ اسلام کو مٹانے کے لیے پورے ایک ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ پورے ایک ہو چکے ہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے, یہ مسجدیں ویران ہو جائیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے, اسلام صفحے ہستی سے مٹ جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین معتبر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا دین اسلام ہے۔ اللہ نے تم کو مسلمان بنایا جب تمام کفر تم کو مٹانے کے لیے ایک ہو چکا ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے تم بٹے ہوئے ہو، تم بٹے ہوئے ہو۔ کہیں پر فاتحہ کے نام پر جھگڑے ہیں جی، کہیں پر جو ہے تکبیر کہنے کے نام پر جھگڑے ہیں جی۔ اب بتائیے آپ پولیٹیکلی کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جائیں، کیسے؟ کلمے کی بنیاد پر اتحاد قائم کرو۔ ہندوستان کے حالات کو اگر تم سدھارنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے مسلمان کے ساتھی بن جاؤ۔ ہندوستان کے حالات اگر سدھارنا چاہتے ہو تو کلمے کی بنیاد پر دیکھو، کیونکہ کفر جو ہے ہماری مسجدوں کو توڑ رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزرز لگ رہے ہیں۔ کس لیے؟ ہم سنی ہیں اس لیے نہیں، ہم وہابی ہیں اس لیے نہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں اس لیے نہیں۔ کفر تم کو مسلمان سمجھ کر مار رہا ہے اور مسلمان تفرقے میں تباہ ہو رہا ہے۔ اب دور ایسا آ چکا ہے ہندوستان میں، آپ کو متحد ہونا ہوگا، آپ کو اتحاد قائم کرنا ہوگا، اور یہ اتحاد جب ہی قائم ہو سکتا ہے جب گھروں میں اتحاد آئے، جب محلوں میں اتحاد آئے، شہروں میں اتحاد آئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہماری مسجدوں میں آج اتحاد نہیں ہے، صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد قائم کرو۔ اور تم سے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج عید کے گلے تم مل رہے ہو ایک دوسرے سے تو دو مقصدوں سے گلے ملو۔ کتنے مقصد سے؟ دو مقصد سے گلے ملو۔ ایک عید کی خوشی کے گلے ملو، دوسرے اتحاد کے گلے ملو۔ متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اور تم جس سے گلے مل رہے ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، سب ختم کر دو۔ گلے مل کر بس یہی نیت کر لو، آج سے تم ہم ایک ہو چکے ہیں، تیری پریشانی میری پریشانی ہے، تیرا غم میرا غم ہے۔ گلے ملنا عید کے بس فارمیلٹی کا نام نہیں ہے، گلے ایسے ملو کہ دل پاک ہو جائے، گلے ایسے ملو کہ آپ کا روحانی تعلق ہو جائے۔ گلے ملنا بس دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، گلے مل رہی 1000 بار مل لو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ سچے دل سے گلے ملو، اور بالخصوص ایسے لوگوں سے جا کر گلے ملو تم جن سے نفرت کرتے ہو۔ اپنے دل میں حسد کی آگ کو ختم کر دو، کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد ختم کر دے، مسجدوں کو آباد کرے۔